ویلکم بیک ناظرین، کلینک آن لائن میں دوبارہ خوش آمدید۔ بات تو آج ہم کر رہے ہیں سر کے درد کی، لیکن ابھی تک ہم سر کے درد کی تو ایک وجہ ہے جس کو ہم مائیگرین کہتے ہیں، وہ بہت کامن ہے، اس پہ ابھی ہم فوکسڈ ہیں۔ اور ایک بات میں ابھی سے اناؤنس کر دوں، کیونکہ ٹاپک ایسا ہے جو کہ شاید وقت کی کمی کی وجہ سے آج پورا نہ ہو سکے، تو اگلے ہفتے اور اس کے بعد اگر اگلے ہفتے بھی نہ ہو تو ہم اس کو کرتے رہیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جن ویورس نے جوائن کیا ان کو بتاتا چلوں، امریکن ٹرینڈ فزیشین اور سب سے اچھی بات پاکستان میں سرو کر رہی ہیں، ہمارے لوگوں کو ضیاء الدین یونیورسٹی اینڈ ہاسپٹل سے وابستہ ہیں، ڈاکٹر ندا حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان جو کہ 7 سمندر پار امریکہ سے آئے ہیں، لیکن چلے جائیں گے، لیکن وہاں پہ بھی لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، ڈاکٹر طارق عالم صاحب جو کہ کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ ہیں۔ ڈاکٹر ندا، یہ بتائیے، جو ہم بات کہہ رہے تھے کہ جن خواتین کو مسئلہ ہے، شادیاں ہو گئیں، ان کے جو ان لاز ہیں، ان کو چاروں کو ظاہر بات ہے وہ ڈاکٹرز نہیں ہیں، سمجھ میں نہیں آتا، ان کو آپ میسج کیا دیں گی؟ میں ان کو میسج یہ دوں گی کہ سر کا درد بھی ایک میڈیکل پرابلم ہے، اور یہ نہیں ہے کہ وہ لڑکیاں نخرے کر رہی ہیں، ان کو جینیونلی کچھ میڈیکل پرابلم ہوگا، تو تھوڑا سا کمپیشن دکھائیں۔ ان کو خود بھی ہو سکتا ہے، جو ان کے گھر والے ہیں ان کی بیٹیوں کو بھی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے، تو ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں، ان کا علاج کرائیں۔ یہ نہیں کہ بس اپنا منہ موڑ لیں کہ یہ ایسے ہی ڈرامے کر رہی ہیں۔ ڈرامے بازی نہیں ہے، ڈرامے بازی نہیں ہے جی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اب یہ بتائیے، وقت کی کمی آڑے آ رہی ہے، ایسے تمام لوگ جن کو ابھی ہم نے جن کی کالز آئی ہیں، جن کو مائیگرین ہے، وہ کیا کریں؟ درد ہو تو کیا علاج کریں؟ جس وقت درد نہ ہو تو اس وقت کیا کریں؟ لیکن سب سے ضروری چیز اس وقت یہ ہے کہ جس انسان کو مائیگرین ہوتا ہے یا وہ سر کا درد ہوتا ہے، پہلے وہ اپنے ٹریگر فیکٹرز آئیڈینٹیفائی کرے کہ جی مجھے کن وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بھی ذکر کیا کہ جی چائنیز کھانے ہوتے ہیں، چاکلیٹ ہوتی ہے، بہت دفعہ اسمیل ہوتی ہے، پرفیوم ہوتی ہے، چائے ہوتی ہے، کیفین ہوتی ہے۔ اگر آپ نے اپنے ٹریگر فیکٹرز آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے ہیں اور اگر آپ ان سے الگ رہیں، ان سے دور رہیں، تو آپ بہت حد تک اپنے سر کے درد کو اور مائیگرین کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ مگر بہت سارے مائیگرین ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا کوئی ٹریگر فیکٹر نہیں ہوتا ہے، بس وہ ایسے ہی آتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں اس پہ بہت ریسرچ چل رہی ہے، تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک سے ایک قسم کی دوائیاں اور علاج موجود ہیں۔ اچھا، جس وقت درد ہو رہا ہے، شدید درد، اس وقت کیا کریں؟ پہلے جس وقت آپ کو درد ہو رہا ہو، شدید درد ہو رہا ہو، اس وقت آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہیں جناب لائٹ سے، جہاں پہ بہت اگر شور آ رہا ہے تو وہاں سے آپ ہٹ جائیں۔ آپ کچھ دیر اگر اپنی آنکھ بند کر کے اگر آپ آرام کریں تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے جی آدھے گھنٹے کے اندر مائیگرین ختم ہو جاتا ہے۔ مگر اگر آپ اسی کیفیت میں اگر آپ مستقل اپنے کام کرتے چلے جائیں، اور اگر آپ باہر ہیں، سورج میں ہیں، اور آپ چلتے چلے جا رہے ہیں، تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جی مائیگرین جو ہے وہ 24 گھنٹہ 48 گھنٹے تک چل سکتا ہے، اور پھر اس کو توڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے جی مریض کال کرتے ہیں کہ جی ہم کیا کریں، اور وہ جناب 12 گھنٹے سے 16 گھنٹے سے مائیگرین چل رہا ہے، تو ان کو واقعی میں آپ کو ہسپتال لے کے آنا پڑتا ہے، اور ان کو آپ کو ٹیکے لگانے پڑتے ہیں، ان کو ہسپتال میں آپ کو ایڈمٹ کرنا پڑتا ہے۔ اوکے، اب وہ جو ہم کچھ ایسی دوائیں بھی سنا ہوتی ہیں جب آپ کو مائیگرین نہیں ہے، درد نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے کہ اس میں بھی دوائیں لینے ہیں تو اس سے مائیگرین کی جو شدت ہے یا دوروں کے جو ایپیسوڈ ہے اس میں کچھ کمی بیشی ہو سکتی ہے؟ بالکل، ان کو ہم کہتے ہیں جی مینٹیننس تھیراپی۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ دوائی اسی وقت لیں جب آپ کو مائیگرین ہو رہا ہو۔ اگر آپ کو 15 دن سے زیادہ مہینے میں اگر ہیڈ ایک یا مائیگرین اگر ہو رہا ہے، تو ایسی سچویشن میں ہم پیشنٹ کو بولتے ہیں کہ جی آپ مستقل بیسس پہ دوائیاں لیں، تاکہ آپ کا ہیڈ ایک جو ہے یا مائیگرین جو ہے وہ کنٹرول میں رہے۔ تو ایسی بہت ساری دوائیاں ہیں جن کو ہم مینٹیننس ٹریٹمنٹ کہتے ہیں۔ اچھا، اس سے یہ کیا فائدہ کیا ہوتا ہے مینٹیننس سے؟ ان دوائیوں سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ان دوائیوں سے یہ فائدہ ہوتا ہے جی کہ ایک تو آپ کے مائیگرین اول تو بہت حد تک کنٹرول ہو جاتے ہیں۔ جب کنٹرول ہو جاتے ہیں تو جب آپ کے مائیگرین ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو اپنا کام چھوڑنا پڑے اور آپ کو 3 دن 4 دن گھر میں بیٹھنا پڑے۔ وہ دوائیاں کتنے عرصے تک لینی ہوتی ہے؟ کیونکہ جب درد نہیں ہو رہا تو لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں، تو اس میں یہ مسئلہ ہے کہ لوگ جو ہیں بہت دفعہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کم سے کم جی 6 مہینہ سے 1 سال تک آپ کو دوائی لینا چاہیے۔ اچھا، اور کبھی بھی دوا خود بخود آپ کو نہیں چھوڑنا چاہیے، ہمیشہ ڈاکٹر کے مشورے کے تحت، بیکاز بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ دوائیوں کو فوراً ہی چھوڑ دیں تو اس کا ری ایکشن بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ اس کو آرام سے ڈاکٹر کی گائیڈنس کے اندر آپ اس دوائیوں سے 6 مہینے کے اندر اس کو ٹیپر ڈاؤن کریں۔ اچھا، مائیگرین ڈاکٹر ندا جن کو ہوتا ہے تو کچھ لوگ ہی سمجھتے ہیں بس اب میں ہینڈی کیپڈ ہوں، میں ایک ڈسیبلڈ ہوں، میں شاید میرا آئی کیو بھی کم ہے، ایسے لوگوں کو کیا کہیں گی؟ ان کو کہنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ڈسیبلڈ ہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ آئی کیو کم ہے، یہ ایک بیماری ہے۔ جس کو ایک بیماری ہوتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا آئی کیو کم ہوتا ہے، اور اس کا علاج ہے، ہمارے پاس بہت اچھے ٹریٹمنٹ ہیں، تو اس کا علاج کرائیں اور وہ ایک نارمل زندگی جی سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے, ہمارے ضیاءالدین ہاسپٹل میں بھی ہے. بالکل ہے, ہر جگہ ہے. تو آپ کے پاس آ سکتے ہیں. میرے پاس آ سکتے ہیں. چلیے یہ تو بہت ہی اچھا ہے. دکھیاری جتنی بھی بہویں ہیں نا, اور دکھیاری آپ کے کیا ٹائمنگ کیا ہوتے ہیں وہاں پہ, پوچھ سکتا ہوں؟ میں بیٹھتی ہوں, روز بیٹھتی ہوں, سیٹرڈے اور سنڈے کے علاوہ, منڈے سے لے کے فرائیڈے تک 3 سے 5. 3 سے 5. چلے, ویری گڈ. ڈاکٹر صاحب, ہماری ایک کالر ہیں رخسانہ زیدی صاحبہ, ان کا بڑا اچھا سوال تھا کہ بہت سارے لوگ صبح بھی چائے پیتے ہیں اور شام میں بھی پیتے ہیں, اکثر چائے نہ پئیں تو دماغ بڑا بھاری ہو جاتا ہے, سر بہت بھاری ہو جاتا ہے, یہ کیا ہے؟ جی, چائے کے اندر جو ایک شے ہوتی ہے کیفین, وہ جو ہے بہت سے لوگوں کو مائیگرین ٹریگر بھی کرا سکتی ہے, اور بہت دفعہ اگر آپ چائے پی رہے ہیں اور اچانک آپ نے چائے پینا چھوڑ دی ہو تو آپ کو کیفین وڈرول بھی ہو سکتے ہیں. اور کیفین جو ہے وہ ایک اسٹیمولنٹ ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے دماغ میں بہت سارے ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو ریلیز ہوتے ہیں. تو اگر آپ بہت زیادہ پی رہے ہیں, یا اگر آپ نے بہت پی پھر آپ نے چھوڑ دی, پھر پی پھر چھوڑ دی, تو وہ جو توازن ہے مختلف کیمیکلز کا جو دماغ میں ہوتے ہیں تو وہ متاثر ہو جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے لوگوں کو یا تو کیفین وڈرول ہیڈیک ہو سکتا ہے, یا پھر کیفین ڈیپینڈنٹ ہیڈیک ہو سکتا ہے. کیا کریں ایسے لوگ؟ تو اس میں جناب یہ ہے کہ آپ جو ہے چائے, آپ جو لوگ پی رہے ہیں ان کو یہ کہنا کہ جی آپ چائے بالکل چھوڑ دیں, بہت ہی لوگ برا مان جاتے ہیں. تو آپ اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ جی کیفینیٹڈ سے آپ آہستہ آہستہ ڈی کیفینیٹڈ چائے کی طرف آ سکتے ہیں. یہ ڈی کیفینیٹڈ بھی چائے پاکستان میں ہے ڈاکٹر؟ بالکل ہر جگہ ملتی ہے. کافی آپ کو ڈی کیفینیٹڈ ملتی ہے, چائے ڈی کیفینیٹڈ ملتی ہے. چلیں جی, یہ تو بڑا اچھا بتا دیا. ایک چیز جو کہ رہ گئی ہے, ٹینشن بہت ہے ڈاکٹر صاحب, ہر جگہ پہ بڑی ٹینشن ہے نا. امریکہ میں بھی ہوگی ٹینشن. بالکل. ہمارے یہاں تو آپ کو پتا ہے کہ ٹینشن کا اچار ملتا ہے, اتنی ٹینشن ہے. یہ جو ٹینشن ہیڈ ایکس ہیں, ان کا ایکچوئل ٹینشن سے کتنا تعلق ہے, اور یہ کس طرح کے ہیڈ ایکس ہوتے ہیں؟ ٹینشن ہیڈ ایک کا تعلق واقعی میں ٹینشن سے, تبھی اس کا نام ہی ٹینشن ہیڈ ایک رکھا ہے. اور ٹینشن جو ہے وہ بھی اس وقت ہوتی ہے جب آپ کے باڈی میں ایک کیمیکل ہوتا ہے جس کا نام ہے ایڈرینلن. جب وہ ایڈرینلن نکلتا ہے جب بھی آپ ٹینشن میں ہوتے ہیں, پریشانی ہو جاتی ہے, ایگزام کی ٹینشن ہے یا گھریلو کوئی بھی معاملہ ہے, تو جناب وہ ایک ایڈرینلن رش نکلتا ہے, بہت زور سے ایڈرینلن نکلتا ہے. تو اس کی وجہ سے جناب وہ جو ہے آپ کی دماغ کی جو مسلز ہیں ان کو بہت کھینچتا ہے, جس کی وجہ سے ہیڈ ایک. اچھا, اس کو مائیگرین میں, کیونکہ ہمارے پاس صرف 20 سیکنڈ رہ گئے ہیں, اس کو کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے اور حل کیا پھر ٹینشن ہیڈ ایک کا؟ دیکھیں, جیسے مائیگرین جو ہے خصوصی طور پہ ایک سائڈ پہ انوالو کرتا ہے, اس کا تعلق جو ہے وہ لائٹ, نوائز, ان سب چیزوں سے ہے. ٹینشن ہیڈ ایک جو ہے وہ آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ کے سر پہ کسی نے بالکل ایک پٹا باندھ دیا ہے, وہ چاروں طرف ایک بینڈ کی طریقے سے ہوتا ہے. اب حل کیا ہے جس کو ہوتا ہے وہ کیا کرے؟ اس کا بالکل اس کا بھی علاج ہے. ڈاکٹر صاحبہ کے پاس ایسے پیشنٹس آتے ہوں گے جس کا کیا کہتے ہیں, ان کی ٹینشن کو کیسے کم کریں؟ دیکھیں, دوائیاں تو آپ پین کلرز تو لے سکتے ہیں, لیکن اس کا بیسٹ میتھڈ یہی ہوتا ہے کہ آپ ٹینشن اوائڈ تو نہیں کر سکتے ہیں, لیکن کوپنگ میکینزمز آپ ڈیولپ کریں جس سے آپ ٹینشن نہیں لیا کریں. بیسٹ تو یہ ہے. ویسے تو جب ہو رہا ہوتا ہے اس وقت تو آپ کو پین کلرز ہی لینی پڑتی ہیں. آپ کو پتہ ہے آپ نے جو بات کر دی ہے اس سے کیا مسئلہ ہونے والا ہے؟ کیا؟ آپ کو دوبارہ آنا پڑے گا. ہاؤ ٹو کوپ دا ٹینشن, یہ بھی تو بتائیے, ہم سب کو بتائیے, ٹھیک ہے نا. مجبوری یہ ہے کہ باتیں بہت, وقت کم, لیکن مقابلہ سخت والی بات ہے. آج کا وقت پورا ہو گیا ہے. بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر ندا حسین آپ کا, آپ آئیں, اور بہت ساری دعائیں آپ کے لیے, آپ کے ادارے کے لیے کہ آپ لوگ جس طرح سے کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کو ہمت دے, استقامت دے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس, اور بہت شکر گزار ہوں. اور میں تو چاہوں گا کہ ہم امریکہ سے آپ کو اسکائپ کے تھرو لیا کریں. بالکل, ٹھیک ہے نا, مطلب جس طرح سے آپ نے بریف کیا ہے تو یہ تو بڑا اچھا ہو جائے گا. مائی بیسٹ وشز فار یو. آپ جائیے خیریت سے, اور وقت ہوتا تو ہم دوبارہ آپ کو بلاتے ہیں, لیکن یہ کہ ہم آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. ڈاکٹر طارق ہمارے ساتھ موجود تھے, ڈاکٹر ندا حسین ہمارے ساتھ موجود تھیں, اور یہ کہ ہم بات کر رہے تھے سر کے درد کی. صرف ایک بات کہوں گا, ویسے ہی زمانہ جو ہے بڑا برا ہے, فکریں بہت ہیں, ہم کیوں ٹینشنیں دیتے ہیں ایک دوسرے کو, ہم دوسروں کی ہیلپ کیوں نہیں کرتے؟ سوچ لیجئے, کیونکہ آپ جب ٹینشن دیتے ہیں تو پھر ٹینشنیں ملتی بھی ہیں, اور یہ جو اسٹریسز ہوتے ہیں لائف کے, یہ آپ کے صرف سر کا درد نہیں بلکہ جسم میں چھپی ہوئی بے تحاشا بیماریاں, ہمارے اندر بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں لیکن جو اسٹریسز ہوتے ہیں ان کی وجہ سے سامنے آ جاتی ہیں. کوشش یہ کیجئے کہ خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں. یہ دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اس سے متعلق کوئی بھی فیڈ بیک دینے کے لیے فیس بک پہ جا کے کلینک آن لائن کے پیج یا ہیلتھ ٹی وی کے پیج پہ ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں. یہ ہفتہ ہمارا اختتام ہوا, اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالیٰ پیر سے جمعے تک دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.